اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الکریم علیہ الطیبین۔ سامعین ذی وقار، جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام-e-نور، جو اخلاقی دروس کا مجموعہ ہے علامہ سید عارف حسین الحسینی کے۔ نماز کے موضوع پر یہ درس چل رہا تھا اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 6 ہے۔ بقیہ حصے میں ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ بات چل رہی تھی کہ جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اگر وہ متقی ہے تو سب دوسری چیزوں کو صغیر اور ناچیز سمجھے گا۔ فرماتے ہیں لیکن تعجب ہے کہ اللہ اکبر کہنے والوں کی نظر میں امریکہ اکبر ہے، روس اکبر ہے، یا پیسہ اکبر ہے، یا اقتدار و کرسی اکبر ہے۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ ان کو آزمائیے، اگر اللہ کو اکبر سمجھتے ہیں تو پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا لیتے ہیں؟ جب اکبر اللہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جب وہ سب سے بڑا ہے تو جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا تو اس بڑے کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ انسان کو چھوٹا اور حقیر نظر آئے گا۔ پھر ان کی نظر میں یہ کیوں اتنے بڑے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو یہ اپنے لحاف کے نیچے بھی امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا روس کے طیارے آ کر بمباری کر جاتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ اکبر ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج اس کی بہترین مثال اسلامی جمہوریہ ایران ہے کہ تنہا میدان میں کھڑا ہے۔ امریکہ اس کا مخالف ہے، روس بھی ان کا مخالف اور ان کے چمچے بھی ان کے مخالف، مگر یہ کس شجاعت، جرات اور سرفرازی کے ساتھ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ اللہ کو اکبر مانتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، کسی نام نہاد سپر پاور پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کا بھروسہ امریکہ پر ہے، نہ روس پر، جیسا کہ ان کا نعرہ ہے لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ۔ جب انقلاب کے اوائل میں اسلامی جمہوریہ پارٹی کے دفتر میں بم کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کئی ارکان پارلیمنٹ اور اس وقت کے چیف جسٹس ڈاکٹر بہشتی شہید ہو گئے، عقائے ہاشمی رفسنجانی اور دیگر افراد بتاتے ہیں کہ اس حادثے کی اطلاع دینے کے لیے جب ہم امام خمینی کی خدمت میں جا رہے تھے تو ہم سب حیران اور پریشان تھے کہ اس پیر جماران اور اس محسن جماران کو ہم کس طرح آگاہ کریں گے، لیکن انہیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ہمارے اندر ایک نئی روح ڈال دی۔ ان کی گفتگو سے ہمارے بے جان جسموں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، صدر اسلام میں اس سے بڑھ کر واقعات رونما ہوئے، اس سے کہیں زیادہ بھاری مصیبتیں مسلمانوں پر آن پڑی تھیں۔ آپ کو ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج اگر بہشتی نہیں ہے یا کوئی اور نہیں، ہمارا خدا تو ہے، خدا تو موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ احد میں پیش آیا تھا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد زخمیوں میں پڑے تھے۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہی ہوئی تو آپ نے کسی کو حضرت سعد کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ وہ شخص زخمیوں میں حضرت سعد کو تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ حضرت سعد تک پہنچتا ہے تو ان میں کچھ جان باقی تھی۔ اس شخص نے سعد سے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مزاج پرسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہیں؟ کہا ہاں۔ جواب دیا الحمدللہ۔ مزید کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں گھبرانا چاہیے، بالفرض اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جاتے اور ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے، لیکن ان کا خدا تو موجود تھا اور ہے۔ وہ خدا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث کیا وہ تو حاضر ہے۔ بس تمہیں کسی قسم کی نہ مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے مشن کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں ہر وقت پرچم اسلام بلند رکھنا چاہیے۔ بس وہ لوگ جو اللہ اکبر کہتے ہیں پھر کسی چیز سے نہیں گھبراتے۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہماری توجہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی زبان سے اللہ اکبر کہے لیکن اس کا دل اس طرف متوجہ نہ ہو تو اس بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا استقبلت القبلة اعرض الدنيا وما فيها فإن الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال یا کذاب اتخادعنی، یعنی جب تم نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا تو دنیا اور جو کچھ دنیا سے تعلق رکھتا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ جب اللہ تعالی بندے کے دل سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس نے تکبیر کہی ہے
لیکن تکبیر کی حقیقت سے غافل ہے، یعنی وہ زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایسی بات ہے جو اسے تکبیر سے منحرف کرتی ہے، یعنی دنیاوی تصورات اس کے دل میں ہیں۔ تو خدا فرماتا ہے کاذب، اے جھوٹے، کیا مجھے دھوکہ دیتے ہو اور مجھے فریب دیتے ہو؟ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لا حرمنک حلاوت ذکری، میں اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس اور لذت سے محروم کر دوں گا۔ ولا حجبتک عن قربی، اور تم کو اپنے قرب سے محروم کر دوں گا اور دور رکھوں گا اور تم میرا قرب حاصل نہ کر سکو گے۔ والمسارعۃ المناجاتی، اور میری مناجات کی خوشی سے محروم ہو جاؤ گے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خدا کے علاوہ سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے، دنیا و ما فیہا کو خاموش کر دینا چاہیے۔ اب جب بندہ تکبیر کہہ لیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان جو کام بھی شروع کرے اور اس سے بسم اللہ سے آغاز کرے، اور تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ سے آغاز کرے، اور جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ کنز الاعمال 2491 نمبر کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر، پریدہ اور نامکمل رہے گا اور اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ اس پر ایک نشان یا مارک لگاتا ہے۔ اسی طرح مومن جو کام کرتا ہے چاہیے کہ اس پر خدائی رنگ چڑھائے، وہ ان کلمات کے ذریعے اپنے کام پر مارک الہی لگائے، یعنی خداوند متعال کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرے۔ یہ بسم اللہ سورہ الحمد کا جز ہے، اگرچہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی اسے سورہ کا جز نہیں سمجھتے، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بسم اللہ کو سورہ کا جز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہر سورہ کی بسم اللہ اس کا جز ہے، ادارہ۔ اب جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کام پر خدائی مارک یا رنگ لگ جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں۔ بعض جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ اگر کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اس پر پڑھیں۔ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا اور ذبح کر دیا تو وہ حیوان مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون سا اللہ؟ اللہ کے نام تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر دو نام لائے گئے ہیں، ایک رحمان جو رحیم، دوسرا رحیم۔ ان دو ناموں میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ ایک فرق یہ کہ رحمان کا نام خدا کے ساتھ مخصوص ہے، خدا کے علاوہ اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ رحیم خدا کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کے لیے ہم متعلق نہیں لا سکتے، یعنی رحمان فی فلاں، یعنی فلاں چیز میں رحمان ہے نہیں کہہ سکتے، جبکہ رحیم کے لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رحمان جو رحمت سے لیا گیا ہے یہ عمومی ہے، اس رحمت میں کافر بھی شامل ہیں اور مومن بھی۔ رحیم بھی اگرچہ رحمت سے لیا گیا ہے لیکن یہ رحمت صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ رحمان صرف اس دنیا میں انسانوں پر رحمت کرتا ہے، لیکن رحیم دنیا میں بھی مومنین پر رحمت کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرتا، اتنا کافی ہے۔ خوب، جب ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، یعنی میں اس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، یعنی جس نے ابتدا میں اپنی مخلوقات پر فیض کیا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء مبعوث کیے، پس جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اسے بھی اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب ایک مسلمان 5 وقت میں خدا کو رحیم کی صفت سے یاد کرتا ہے، جبکہ خدا تو وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور بغیر کسی طمع و توقع کے بندوں پر احسان کیا ہے اور ہمیشہ احسان کرتا ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی جو کام کرے خدا کے لیے کرے اور کسی سے کوئی توقع اور طمع نہ رکھے۔ جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ دہر آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم جو تم اسیروں، یتیم اور فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کی جزا، بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ اطعام صرف اور صرف خدا کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا ایک مومن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کا رنگ الہی ہو اور اس کے اعمال پر الہی مارک لگا ہو تو اس کے کاموں میں بھی اسی طرح رحمت اور نرمی ہونی چاہیے، اور وہ جو بھی کام کرے خدا کے لیے کرے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک چیز پاکستان میں بنی ہے لیکن اس پر مارک جاپان کا لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
مثلا جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، ہم مارک تو خدا کا لگاتے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی اور چیز ہو، یعنی دنیا ہو، شیطان ہو، ریاکاری پوشیدہ ہو، تو یہ دعا درست نہیں۔ اگر آپ غیر اللہ کے لیے کوئی کام انجام دیں، اب لوگ آپ کو کہیں گے کہ تو بڑا مذہبی آدمی ہے، یہ تقریر بھی کرتا ہے نحمدہ ونصلی علی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہتا ہے، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے کیونکہ یہ تو بڑی اچھی قرات سے بہترین نماز پڑھتا ہے۔ یعنی ظاہراً آپ یہ اظہار کریں کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آپ کا دلی مقصد ریاکاری ہو یا دوسری اغراض ہوں تو اسے دھوکہ کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں۔ بس آپ کا مارک یوں ہوا کہ آپ کا کام صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ جب آپ خدا کو رحمان اور رحیم کی صفت سے یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس خدا کے نام سے اپنے سب کام شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی میں کبھی اپنے دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتا، میں ظلم نہیں کرتا، میرا دل کرم اور رحمت سے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لو اعطیت الاقاریم السبعۃ بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر 7 اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں اور ان کے مقابلے میں مجھ سے خدا کی معصیت کا مطالبہ کیا جائے، علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221، کہ میں ایک چونٹی کے بارے میں معصیت خدا کروں، یعنی اس کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں، تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور یہ پر رونق دنیا علی علیہ السلام کے حوالے کی جائے کہ وہ ایک چونٹی کے منہ سے ظلم کے ساتھ ایک چھلکا چھین لیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ ظلم نہیں کروں گا۔ آقایان عزیز، جب ہم اور آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا پیشوا اور امام وہ ہے جو فرماتا ہے کہ اگر 7 آسمان و زمین مجھے دے دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے ساتھ ظلم کروں اور اس سے ایک چھلکا چھین لوں، تو میں ہرگز یہ ظلم نہیں کروں گا۔ پھر آپ اور ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اور آپ مفت میں جہنم جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم جہنم خریدتے ہیں؟ ویسے کوئی جہنم نہیں دیتا، ہم پیسوں سے اسے خریدتے ہیں۔ جب ہم نماز میں اللہ کو رحمان اور رحیم کی صفات سے یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ظلم و تعدی سے، بغض و کینہ سے اور دوسرے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، میں صرف آپ مومنین سے کہتا ہوں جو پشاور میں رہتے ہیں، میں کسی اور سے نہیں کہتا۔ آپ کے دل میں رحمت ہونی چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، آپ دل سے کسی کو برا نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ سختی نہ کریں، آپ پیار و محبت کے ساتھ انسانیت کے طریقوں اور اہل بیت کے اخلاق حسنہ کے ساتھ اس سے پیش آئیں۔ اگر آپ اہل بیت کے اخلاق کے مطابق اس سے پیش آئیں گے تو وہ پچھتائے گا اور بے زبان ہو جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آپ کو گالیاں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے؟ امام علیہ السلام کے اصحاب کہنے لگے کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اسے سبق سکھاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو اپنے غلام سے کہا کہ آپ اس شخص کے گھر چلتے ہیں۔ جب اس شخص نے دیکھا امام علیہ السلام اس کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ اب امام علیہ السلام بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا اور ادھر ادھر کی مارنے لگا۔ امام علیہ السلام نے پہلے اسے سلام کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی آمدنی ہے، فصل وغیرہ تو خراب نہیں ہوئی، یعنی اس کا حال و احوال پوچھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے میرے متعلق کہا ہے، اگر یہ مجھ میں واقع ہے تو مجھے خدا معاف فرمائے، اور اگر مجھ میں نہیں ہے تو پھر خدا تمہیں معاف فرمائے۔ جب اس نے یہ سنا تو امام کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام آیت نمبر 124۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت و امامت کو کہاں قرار دے۔ بس انسان اگر اخلاق حسنہ سے پیش آئے تو اس کا اثر اچھا اور بہتر ہوگا۔ آپ آپس میں یہی طریقہ اختیار کریں، کیونکہ ہم سب مومن ہیں۔ 5 منٹ یا 5 دن یا 5 مہینوں کے لیے آپس میں خفات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا آپس میں ولایت کا رشتہ ہے، نہ وہ اس سے خارج ہیں اور نہ ہم۔ اگر کوئی دوسرا ہمیں گالیاں دے اور برا بھلا کہے تو ہمیں گالیاں اور برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپس میں نفاق نہ رکھیں، کیونکہ سب مؤمنین ید واحدہ ہیں، یعنی ایک ہیں۔ آپ ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے جتنے بھی حقوق ہیں انہیں ادا کریں اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنے احساسات و جذبات سے کام نہ لیں، بلکہ اخلاق امام حسین اور اخلاق امام صادق علیہ السلام کو اپنائیں، اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع اجزائے نماز، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ اس سے آگے روزہ اور ماہ رمضان کے موضوع پر قائد شہید کا پہلا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک عبادت، تربیت اور مناجات کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ استفادہ کریں اور روزے کی معنویات اور جس مقصد کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ اس آیت شریفہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم پر روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہو تو ہم گھبراتے ہیں اور پہلے سے پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کتنے دن باقی ہیں، اور جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنے دن ماہ رمضان کے باقی ہیں، یعنی کب ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پسند نہیں کرتے، دوست نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم اگر ماہ رمضان کو پسند کرتے تو اس سے کترا کر نہ گزرتے۔ جس طرح اگر آپ کا کوئی عزیز دوست بیرون ملک مقیم اور وہ آنے والا ہو تو آپ اس کے آنے کے لیے مضطرب ہوں گے اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے آنے سے متنفر ہوں گے یا آپ اسے پسند نہیں کرتے تو ہرگز اس کے لیے مضطرب یا پریشان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے آنے کے لیے واقع منتظر ہیں کہ کب آئے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پوچھتے ہیں کہ آج کسی نے چاند تو نہیں دیکھا، ریڈیو نے بھی اعلان نہیں کیا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری علامت یہ کہ جب وہ دوست آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھنے پر خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ یہ دوست کب جائے گا تو آپ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، ہر وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب جائیں گے تاکہ آپ کا ٹکٹ اوکے کروائیں، تو وہ بندہ خدا سمجھے گا کہ میرے یہاں رہنے سے ان کو دکھ ہوتا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی ہمیشہ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ عید میں کتنے دن باقی ہیں، کب ماہ رمضان ختم ہوگا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو پسند نہیں کرتے اور ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے محبت کیوں نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی سے آپ نفرت کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس سے آپ متنفر ہیں، اور ایک شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی مثبت نقطہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پسند ہے اور آپ اس کے دوست ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کیا خامی ہے اور کیا برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یا اس میں کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کے خاص بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر ماہ رمضان کو پہچان لیں اور یہ سمجھ جائیں کہ اس میں کس قسم کی خامی نہیں ہے بلکہ اس میں خدا کی طرف سے تمام برکتیں، خوبیاں، رحمتیں اور تمام مثبت نکات موجود ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ ہمارے انداز نفرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ہم نے اس رمضان المبارک کی معرفت حاصل نہیں کی اور اس کی خوبیاں اور برکات کو درک نہیں کیا، اس لیے ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ یہ ماہ گزر جائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہیں، ہمیں خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہم خدا کو ہمیشہ سے رحمان الرحیم کی صفت سے یاد کرتے ہیں۔ خدا الرؤوف الرحیم ہے، خدا کریم ہے، پس ہم خدا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر اب ڈرنا نہیں چاہیے۔ مومن خدا سے جو ڈرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ آیا خدا نے جو اس کی ڈیوٹی اور وظیفہ معین کیا ہے وہ اسے انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ فرض کریں جس طرح آپ کی کسی آفیسر نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، اب آپ اس آفیسر سے ڈرتے ہیں، نہ اس لیے کہ وہ برا اور خطرناک آدمی ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو بطریق احسن انجام نہ دیا تو آپ کی انکوائری ہوگی اور آپ کو سزا ملے گی۔ بس در حقیقت آپ اپنے وظیفے کے انجام نہ دینے کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ ہم جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ نہ اس وجہ سے کہ خدا معاذ اللہ کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم ڈرتے اس لیے کہ ہم مکلف ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، خدا نے ہمارے لیے کچھ چیزیں واجب اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ آیا 10 20 30 40 50 60 یا 70 سالوں میں یا ہر گھنٹے یا ہر روز ہم اپنے وظیفے کو بطور اکمل یا احسن انجام دے رہے ہیں؟ بس حقیقت میں ہمیں اپنے نفس اور وظیفے کو انجام دینے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ بس ماہ رمضان سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ صحیح معنوں میں اس کی معرفت اور برکات کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہمیں معرفت حاصل ہوگی اور ہم اسے درک کر لیں گے تو پھر ہم اس کے عاشق ہو جائیں گے، اور جس طرح خدا کے بندگان خاص استقبال ماہ رمضان کے لیے روزہ رکھتے تھے، اگر آپ کا عزیز دوست آتا ہے تو آپ اس کے استقبال کی آمادگی کرتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم
اگر رمضان کے عاشق ہو گئے تو جس طرح بندگان خدا اور بندگان خاص جو 2 مہینے پہلے سے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پورا ماہ رجب و شعبان کا روزہ رکھتے تھے تاکہ ماہ رمضان کا اس کے حسب شان استقبال کر سکے، کیونکہ ہر چیز کا استقبال اس کی شان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مثلا گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہم کولر یا پنکھے سے گرمیوں کا استقبال کرتے ہیں، یا پھر زمیندار آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ فصل کی کٹائی کرے، لہذا وہ درانتی تیار کرتا ہے یا دوسری ضروریات مہیا کرتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خدا کسی خاص چیز کا استقبال کر رہا ہے، یوں گھر میں بیٹھا نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ کا عزیز دوست آتا ہے، آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، یا جیسے ہمارے محلے میں گاؤں میں حاجیوں کے استقبال کے لیے چونا کرتے ہیں، گھر کے دروازے کے باہر کاغذ لٹکاتے اور دیواروں پر لکھتے ہیں حاجی صاحب حج مبارک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والے کسی کے منتظر ہیں۔ ہم اور آپ بھی اگر ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو روزے سے کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع روزہ اور ماہ رمضان المبارک، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ روزہ اور ماہ رمضان کے موضوع پر قائد شہید کا دوسرا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بقرہ آیت نمبر 183۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم روزے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں روزے کا جو تصور و شناخت ہے وہ واقعاً ایک ڈرانے والی چیز ہے، جبکہ روزے کی حقیقت اور واقعیت کچھ اور ہے۔ میں ایک مثال نماز کے بارے میں دیا کرتا ہوں، آج وہی مثال روزے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کا ذرا تعارف کروائیں اور اس کے محاسن بتائیں۔ آپ تعارف کروانا شروع کرتے ہیں۔ یہ تعارف 2 قسم کا ہو سکتا ہے، کبھی آپ ایک قسم کا تعارف کرواتے ہیں اور کبھی دوسری قسم کا۔ پہلی مرتبہ آپ یوں تعارف کرواتے ہیں، مثلا اس میں اتنے کلو گوشت ہے، اتنی ہڈیاں ہیں، اتنے لیٹر خون ہے، تو سامنے والا گھبرا جائے گا اور متنفر ہو کر کہے گا کہ چھوڑو بابا، تم کس چیز کے عاشق بن گئے ہو۔ دوسری مرتبہ آپ اپنے محبوب کا یوں تعارف کرواتے ہیں کہ میرے محبوب کا قد مثل فلاں درخت، اس کی آنکھیں مثل فلاں چیز، اس کے دانت ایسے۔ جب آپ اس قسم کا تعارف کروائیں گے تو یہ شخص نادیدہ آپ کے محبوب کا عاشق بن جائے گا۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ جو تم روزہ رکھتے ہو بتاؤ روزہ کیا ہے، ہم روزے کا 2 طرح سے تعارف کروا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ روزے کی ظاہری صورت، مثلا ہم سحر سے لے کر شام تک مبتلات روزہ کو ترک کرتے ہیں، مثلا کھانا پینا، چونکہ ہر انسان کھانے پینے سے محبت کرتا ہے، لہذا اگر آپ یوں تعارف کرائیں گے، خصوصاً اگر سامنے والا تھوڑا شکم پرست ہو تو وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، وہ تو متنفر ہو جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں روزے کا یہ تعارف ہے، فقط کھانا پینا ترک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ جب کسی نے اسے کہا کہ بابا تم روزہ رکھو تو وہ کہنے لگا جو لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں میں اسے نہیں مانتا۔ ہمارے ہاں یہ جو بڑا اخروٹ کا درخت ہے، اگر رات کو اس کے ساتھ روزے کو باندھ دیا جائے تو جب ہم صبح آئیں گے تو روزہ درخت کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ چکا ہوگا۔ جب اتنا بڑا درخت روزے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بندے خدا کے ذہن میں روزے کا تصور فقط کھانے پینے سے اجتناب کرنے کا نام تھا۔ اس قسم کا تصور اگر کسی کے ذہن میں ہو یہ چیز ڈرانے والی ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو ذرا شکم پرست ہو۔ اس قسم کا روزہ جس میں صرف کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے یہ روزہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فقط کھانے پینے سے روکتے ہیں اور اسی کو روزہ سمجھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ ایسے افراد کا روزہ نہیں ہے۔ اگر روزے کا تعارف ویسے کرایا جائے جس طرح معصوم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے اور روزے کا یہی تعارف غیر مسلم کو بھی کروائیں تو پھر وہ یقیناً کہے گا کہ واقعاً ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت و عشق کرنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں یا ایک گلی یا ایک محلے میں، اور اسی گلی یا محلے میں ایک اور آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے، روزمرہ کاموں کے لیے وہ بھی باہر نکلتا ہے اور آپ بھی باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن بطور عادی اسے دیکھتے ہیں، معلوم نہیں سلام بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال اگر وہ سلام علیک کہتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں یا بس ایک دوسرے کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن 2 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے بابا یہ تو بڑا فلاسفر، زبردست شخصیت، عالم فاضل اور سیاستدان ہے۔ کسی محفل میں آپ کا اس کے ساتھ تعارف ہوتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہے، فلاں میدان میں اس کی بڑی بڑی خدمات ہیں۔ اس کے بعد آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ واقعی یہ ایک ایسی شخصیت تھی اور میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی، میں نے اس کو نہیں پہچانا، یہ تو روزانہ میرے ساتھ آتا جاتا تھا۔ رمضان مبارک بھی عین اسی طرح ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم بھی جس طرح دوسرے مہینے گزارتے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا،
اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو خدا نے اگر یہ توفیق عنایت کی کہ کوئی زبردست شخصیت آپ کو ماہ رمضان کے فلسفے سے آگاہ کرے، یا آپ خود مطالعہ کریں روزے سے متعلق کتب یا حدیث اہل بیت اطہار علیہم السلام میں روزے کی جو عظمت و منزلت بتائی گئی ہے اس پر توجہ دیں، تو پھر ماہ رمضان کے متعلق آپ کا نظریہ اب کی نسبت کچھ اور ہوگا۔ بس ایسا نہ ہو کہ جب ماہ رمضان گزر جائے تو ہم سمجھیں کہ بابا ہمارے پاس کتنا عظیم سرمایہ تھا اور ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی اور پھر ہمیں پچھتاوا ہو۔ آئیں ہم ایک آدمی کو فقط دیکھ کر گزر جانے سے بالاتر ہو کر ماہ رمضان کی تحقیق کریں، اور خصوصاً معصوم کے الفاظ میں اور معصوم کے کلام میں ہم دیکھیں کہ روزہ کیا ہے، اور جس طرح معصوم علیہ السلام نے تعارف کروایا ہے ہم خود بھی درک کریں اور دوسروں کو بھی تعارف کروائیں، تو پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح روزے کا استقبال کرتے ہیں۔ آیا پھر بھی لوگ روزے سے ڈرتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں؟ پھر کبھی کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا، البتہ وہ جو بہت بدبخت ہوگا وہ پھر بھی روزے سے نفرت کرے گا، لیکن اگر واقعاً وہ بدنیت اور خراب انسان نہیں ہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ روزے سے نفرت کرے۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں ماہ رمضان کے فضائل و مناقب ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرہ، اے لوگ ماہ رمضان آ رہا ہے، دراصل یہ خدا کا مہینہ ہے، یہ برکت رحمت اور مغفرت اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کسی کو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ مغفرت اور رحمت و برکت کا مہینہ ہے تو کون ایسا ہوگا جو اس سے ڈرے گا؟ یہ شہر اللہ ہے۔ کیا ماہ شعبان شہر اللہ نہیں ہے؟ کیا محرم اور ذوالقعدہ و ذوالحج یا شوال یہ سارے کے سارے اللہ کے مہینے نہیں ہیں؟ معلوم ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مساجد خانہ خدا ہیں، لیکن کیوں خصوصی طور پر مسجد الحرام کو بیت اللہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کے نزدیک جو مقام رکھتی ہے اور اسے جو منزلت حاصل ہے وہ دوسری مساجد کو نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی خانہ خدا ہے۔ جو چیز خدا کے نزدیک خدا کے زیادہ نزدیک ہوگی اتنا ہی خدا سے اس کی نسبت زیادہ ہوگی۔ مثلا خدا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام نے روح پھونکنے کے بارے میں فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی آدم میں ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ میں روحی یعنی اب میری اپنی روح، یعنی وہ روح جو آدم میں ہے اس کی خدا کے نزدیک زیادہ نسبت ہے، اس لیے خدا نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عین اللہ کہتے ہیں، یا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ علی علیہ السلام کی خدا سے نسبت و تقرب عام لوگوں سے زیادہ ہے، لہذا ہم علی علیہ السلام کے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دراصل خدا کا تو ہاتھ ہے ہی نہیں، خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ہم دست علی علیہ السلام کو دست خدا سمجھتے ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کو خدا سے جو نسبت ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہاں پر جو نسبت ماہ رمضان کی خدا کے ساتھ ہے اور جو تقرب اور عظمت ماہ رمضان کو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں، اس لیے خدا نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور اسے شہر اللہ کہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، خوب ایسا مہینہ جو دوسرے مہینوں سے خدا کے نزدیک افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے گھنٹے دوسرے گھنٹوں سے افضل۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے تمہیں اپنے مہمان کی حیثیت سے دعوت دی ہے، کسی دوسرے مہینے میں خدا کی طرف سے دعوت نہیں۔ یہ فقط اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس میں سب کے سب خدا کے مہمان ہیں۔ البتہ کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ خدا کے مہمان نہیں ہیں، یہ خود ان لوگوں کی بدبختی ہے۔ خدا نے تو انہیں بلایا اور دسترخوان بچھایا ہے، دعوتی کارڈ سب کے لیے تقسیم کیے، مگر وہ بدبخت جو روزہ نہیں رکھتا، خود نہیں آتا اور وہ خدا کا مہمان نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ کہ جس میں خدا نے کرامت خدا میں سے ہونے کی سند دے دی ہے، یعنی خدا کا رحم و کرم ان کے شامل حال ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں آپ کا سانس لینا تسبیح ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا بستر پر سونا عبادت۔ وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ، پس اے لوگو صادق نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اپنے پروردگار سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟
ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، جب پہلا روزہ ہو تو خدا سے دعا کرو، اے خدا مجھے اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فإن شقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہے، یعنی خدا کا پورا مہینہ گزر جائے اور اس بدبخت کے گناہوں کو معاف نہ کیے جائے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یوم القیامت وعطشہ، جوع یوم القیامت وعطشہ، اے لوگو جب تمہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لو، یعنی بھوک پیاس اور دوسری تکلیفوں کی وجہ سے وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ امتی کی صدائیں بلند کرنے کی بجائے نفسی نفسی کی صدا بلند کریں گے، جس دن دوست بھائی بھائی اور ماں بچے کو بھول جائے گی، بلکہ ہر شخص اپنے نفس کے لیے مدد مانگے گا۔ تو جب تمہیں اس ماہ میں بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اپنے فقیر و مسکینوں کو صدقہ دو۔ ووقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کی عزت و توقیر کرو۔ وارحموا صغارکم، چھوٹوں پر رحم کرو۔ وصلوا ارحامکم، صلہ رحمی کرو۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ واحفظوا السنتکم، بری باتوں سے اپنی زبان کو حفاظت کرو۔ وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جن چیزوں کی طرف نظر کرنا حرام ہے ان کی طرف مت دیکھو اگر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عورتیں آ رہی ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ پاکستان کو جلد از جلد اسلامی مملکت بنا دے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں میں، پیدل، ٹانگوں میں، رکشوں میں بے پردہ عورتیں، اور وہ بھی میک اپ کر کے باہر نکل آئی ہیں۔ تو اب یہاں پر نفس انسان کو، خاص کر جوان کو، اس طرف بہکائے گا، لیکن فوراً آپ دل میں یاد کریں کہ ان کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس چیز کی طرف نظر کرنا حرام ہو اگر انسان اس کی طرف نظر گور گور کر کرے اور گور گور کر دیکھے تو خدا قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ تو آپ متذکر ہو جائیں گے۔ وَعَمَّا لَا يَسْتَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور تمہارے لیے جن چیزوں کا سننا حرام ہے ان سے اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ غیبت نہ سنو، گانا بجانا نہ سنو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ آپ کے یتیموں پر بھی مہربانی کی جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اگر گناہ گار ہیں تو ہمیں خدا کی طرف پلٹنا چاہیے۔ سب کے سب خدا کی طرف پلٹ جاؤ اور توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، چونکہ یہ بہترین گھڑیاں ہیں۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، جب بندہ دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ وَيُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ، جب بندہ اپنے خدا کے ساتھ مناجات کرتا ہے تو وہ اجابت کرتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ، جب بندہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب بندے خدا سے مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہارے نفس تمہارے اعمال کے مرہون ہیں، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارے نفس اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ففکوھا باستغفارکم، اگر تم اپنے نفسوں کو آزاد کروانا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پیٹھیں بوجھل ہو گئی ہیں۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، اگر اپنی پیٹھوں کا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو طولانی سجدے کرو، کیونکہ طولانی سجدوں کے ذریعے تمہارے گناہوں کے بوجھ میں کمی آ جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور سمجھ لو کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ يعذب المصلين والساجدين، کہ خدا نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَلَّا يَرُوعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب سب لوگ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو خدا نمازی اور سجدہ کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نہیں ڈرائے گا،
ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک میں مؤمن روزہ دار کو افطار کروائے، کأنہ لہ بذلک عند اللہ عز وجل عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، تو خدا کے نزدیک اس کا اجر یہ ہے کہ اس نے خدا کے راستے میں غلام آزاد کیا اور خدا اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا نقدر علی ذلک، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو غریب لوگ ہیں، سب تو یہ عمل نہیں کر سکتے، یعنی مومنوں کو روزہ نہیں کھلوا سکتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق التمر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے ڈرو، اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو نصف کھجور کے ذریعے، یعنی اگر آپ کسی کی دعوت نہیں کر سکتے تاکہ اسے روزہ کھلوائیں تو آپ کم از کم نصف خرما کے ذریعے مومن کو افطار کروائیں۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، یا بشربۃ من ماء، جہنم کی آگ سے ڈرو اگرچہ پانی پلانے سے، یعنی اگر آپ کو زیادہ توفیق نہیں تو ایک گلاس پانی تو مشکل کام نہیں۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اس مہینے میں تم میں سے جس کا خلق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا جس دن ادھر دوسروں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ من خفف فی ھذا الشہر مما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، اور جو اپنے غلام اور نوکروں کو جو ان کے ہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرے گا تو قیامت کے دن خداوند متعال ان کے حساب میں کمی کرے گا، ان کے ساتھ نرمی برتے گا۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، اور جو اس مہینے میں کسی سے غضب نہیں کرے گا اور اپنے شر کو دوسروں سے روکے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس پر غضب نہیں کرے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں یتیم کا احترام کرے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو کوئی بھی اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا خداوند روز قیامت اسے اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے گا تو قیامت کے دن جب وہ خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا اس سے اپنی رحمت کو قطع کرے گا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اور جو اس مہینے میں مستحب نماز پڑھے گا تو خداوند متعال اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، جو اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے اسے اتنا اجر عطا کیا جائے گا جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض انجام دیے ہوں۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جو اس مہینے میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا تو خداوند متعال اس کے ترازو کا وزن زیادہ کر دے گا اس دن دوسروں کے میزان ترازو خفیف اور ہلکے ہوں گے۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اور جو اس ماہ مبارک میں ایک آیت قرآن پڑھے گا اسے اتنا اجر ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھنے والوں کو ملتا ہے، یعنی اگر آپ نے دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کیا ہو اس کا ثواب رمضان المبارک میں ایک آیت کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحا، خداوند متعال نے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یغلقها علیکم، پس خدا سے دعا کرو کہ خداوند متعال جنت کے دروازے تم پر بند نہ کر دے۔ وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحها علیکم، اور خداوند متعال نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ تم پر جہنم کے دروازے دوبارہ نہ کھول دے۔ والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم، شیاطین ان دونوں دست بستہ ہوتے ہیں، پس خدا سے دعا کرو کہ شیاطین کو تم پر مسلط نہ کرے۔ قال امیر المؤمنین، دست بستہ ہونے کا مطلب کہ بندھے ہوتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام فقمت وقلت یا رسول اللہ
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا الحسن، اس مہینے میں افضل عمل اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، یعنی محرمات سے پرہیز کرے۔ اگرچہ نماز بھی افضل عمل ہے، تلاوت قرآن، زیارت پڑھنا، افطار کروانا، یہ سارے بہترین اعمال ہیں، لیکن سب سے بڑا اور افضل عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو محرمات سے دور رکھیں، یعنی ان دونوں آپ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، راستے میں جا رہے ہیں نامحرم عورت آ رہی ہے اس کی طرف نظر نہ کریں، اگر مثلا کوئی اور غلط کام ہے وہ نہ کریں۔ اگر خدا نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے اس مہینے میں حرام کام سے اجتناب کیا تو آپ نے اس مہینے میں سب سے افضل عمل انجام دیا ہے۔ خداوند متعال اس مہینے کی عظمت اور برکتوں سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس مسلمان یا غیر مسلم کو ماہ رمضان المبارک کا یوں تعارف کروائیں کہ ماہ رمضان المبارک یہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کھانے پینے سے اجتناب کیا جاتا ہے، تو وہ شخص رمضان المبارک سے گھبرائے گا، نہ ڈرے گا، چونکہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں تعارف ہے، اس لیے ہم ماہ رمضان سے نہیں ڈرتے۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مہینے میں نیک اعمال کرنے اور پھر اعمال بھی خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ موضوع روزہ اور ماہ رمضان المبارک 2، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔